مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ مسیح یسوع کے فضل سے، روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کے روح سے آج ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں پوری دہا کی ذخیرہ خانے میں لاؤ۔ پوری دہا کی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ یہ کلام ہے پرانے عہد نامے کی آخری کتاب میں سے، اور اس میں سے ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں مسیح یسوع کے فضل اور سچائی کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے اور مکاشفہ کی روح سے۔ دہا کی لفظ ہے ہماری ٹرانسلیشن بائبل میں، وہ پرانے عہد نامے کا جو عبرانی میں ہے وہ لفظ ہے ہماشیر۔ یہی شبد گریک میں ہے ڈیکاٹس۔ ڈیکاٹس ہے، تو ہم اپنی ٹرانسلیشن بائبلوں میں سے ہی اس لفظ کو روح القدس کی مدد سے سمجھیں گے۔ تو عبرانی میں پہلا شبد ہے دہا کی لفظ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو عبرانی میں کہتے ہیں ہماشیر۔ تو اس کا جو پہلا لفظ ہے جو عبرانی ہے وہ رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کو ریڈ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو رائٹ ہینڈ سے، رائٹ سائڈ سے لیفٹ کو، رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کر کے لیفٹ کو پڑھتے ہیں۔ تو ہماشیر کا، دہاکی کا ہماشیر یعنی عبرانی میں اس کا پہلا لفظ ہے ہے کا مطلب ہے پرشنسا کرنا، ستوتی کرنا، آنر دینا، عزت دینا۔ تو ایک ہی بات ہے، میں الگ الگ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو عبرانی میں شبد ہے حلول، حلول یا جسے ہم کہتے ہیں ہلیلویا، تو یہ دو شبد ہیں۔ حلول جو ہے سے بنا ہے، اور یا مطلب یہوہ، یدھ ہے، واو ہے، اور یہوہ کا پہلا یدھ ہے حلول کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو دو شبدوں کے میل ملاپ سے بنا ہے ہلیلویا، یعنی حلول اور یا۔ اور ہے پرشنسا کا شبد ہے، اور جس کا نشان ہے دونوں ہاتھ کو اٹھانا۔ اور دوسرا شبد ہے میم۔ میم کا مطلب ہے پانی، اور پانی نشان ہے، سائن ہے زندگی کا، روحانی زندگی کا۔ پھر عید کے آخر دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، جیسے کہ پرانے عہد نامے میں آیا، اور ہم پرانے عہد نامے میں سے ہی سیکھ رہے ہیں، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا، جو ہماشیر کا جو دوسرا لفظ ہے میم، یعنی ہما جو میم ہے وہ دوسرا شبد ہے اس کا، تو میم جو ہے، مگر جو کوئی اس پانی میں سے، یعنی میم عبرانی میں ہے میم، پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا۔ تو عبرانی میں مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا، یعنی میم میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا، جو میم جو ہماشیر کا دوسرا لفظ ہے، بلکہ جو میم میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو میم کے پاس، یعنی پانی کے پاس، ہماشیر کا دوسرا لفظ ہے پانی، یعنی میم کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف سے پھیلائے، تو جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو،
اور پھل لانے سے باز نہ رہے. اور تیسرا شبد ہے اشیر. اشیر تیسرا شبد ہے ہم اشیر کا. اشیر یعنی ہم اشیر یعنی ہدیے میں سے آپ سیکھ رہے ہیں. ہدیے میں سے، ہدیہ جو لفظ ہے اس میں سے ہم روحانی مکاشفہ جو عبرانی میں ہمارے ٹرانسلیشن بائبلوں میں اس کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں. تیسرا شبد ہے ہم اشیر کا اشیر. تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں یعنی عبرانی میں احیا، اشیر احیا، عبرانی میں احیا. احیا مطلب لاسٹ میں یدھ ہے یعنی یہوہ. تو میں جو ہوں احیا سو میں ہوں اشیر. اشیر جو ہم اشیر کا یعنی ہدیہ جو ہمارے ٹرانسلیشن بائبلوں میں ہے، ہدیہ ہم اشیر کا تیسرا اور لاسٹ لفظ ہے جو 3 لفظوں سے یہ بنا ہے اشیر. تو خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں یعنی احیا مطلب، احیا مطلب یہوہ، سو میں ہوں. اشیر میں ہوں کا مطلب اشیر، میں ہوں اشیر، جو ہماری عبرانی کے دہاکی دسوند کے لاسٹ عبرانی میں شبد ہے. سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی احیا، اشیر احیا نے، اور اشیر جو ہم اشیر کا تیسرا اور لاسٹ شبد ہے یعنی ہدیہ اور دہاکی لفظ کا. تو دہاکی یعنی دان یعنی دسوند لفظ کا عبرانی میں روح القدس کی مدد سے کیا مطلب بنتا ہے؟ دہاکی کا روحانی مطلب ہے عبرانی میں جو لفظ ہے ہم اشیر، بیٹے کے نام میں باپ کے نام کو جلال دینا. ہم اشیر دہاکی کا مطلب ہے بیٹے کے نام میں باپ کے نام کو جلال دینا، یعنی مسیح یسوع کے کلام کے وسیلے باپ کے نام کو عزت مہمہ وڈیائی دینا. ہماری ٹرانسلیشن بائبلوں میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے، باپ بیٹے میں جلال پائے. باپ بیٹے میں جلال پائے یعنی باپ بیٹے کے روح میں جلال پائے. ہم اشیر، ہم اشیر کا مطلب ہے باپ بیٹے میں جلال پائے. دہاکی کا مطلب ہے باپ بیٹے میں جلال پائے. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یعنی ہما اشیر، عبرانی میں ہما اشیر جسے ہم دہاکی کہتے ہیں. اے باپ اپنے نام کو جلال دے. پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا. یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. یعنی ہما اشیر یعنی کہ بیٹا تجھے دہاکی دے. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے.
خدا باپ کے جلال کے لیے یعنی ہمہ اشیر کے لیے، دہاقی کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہی پسند آئے کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قاوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دہاقی اور ہدیے میں، پس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ یعنی دہاقی، ہم نے دہاقی لفظ کو سنسارک اور انسانی نیتی میں سمجھ رکھا ہے کہ پیسوں کا 10واں حصہ دینا، اپنے پیسوں کا یا اپنی کسی بھی جو ہمارے جسم کے لیے ضروری چیز ہے اس کا 10واں حصہ دینا۔ لیکن دہاقی لفظ کا جو یہ روحانی اور مکاشفہ اور بادشاہت کے کلام حق کے مطابق یہ معنی نہیں ہے۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربی بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، باطل کا مطلب باہری ہدیے، باطل ہدیے نہ لانا، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، نہ تم دینے والے کہلاؤ، ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی تمہارا دینے والا ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ اور اگر تجھ کو اس بات پر ہادی کا مطلب ہمہ اشیر، اور ہمہ اشیر ہمارا ہے، ہادی ہے ہدیہ دینے والا ہے ہمارا، اور نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی ہمارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ ہمارا ہادی یعنی ہدیے دینے والا، ہمہ اشیر دینے والا کون ہے؟ مسیح۔ ہمارا ہدیہ مسیح دے چکا ہے۔ اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو وائز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کو چوری کرتا ہے؟
تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ مندروں کو لوٹتا ہے، ہدیے لاؤ، ہدیے لاؤ، کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، یعنی ابراہیم کی اولادیں ہیں، ابراہیم کے بیٹے ہیں، وارث ہیں۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جانکاری، یعنی کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ اتپت سے لے کر ملاکی تک، کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے متاحت ہیں۔ شریعت کے اعمال مطلب شریرک ہدیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لعنت کے متاحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ ملک صدق شالیم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دہاکی دی، یعنی ہمہ اشیر دیا۔ ابراہیم نے یعنی ایمان کے پتا نے، وشواس کے باپ نے اسی کو دہاکی دی، یعنی عبرانی میں ہمہ اشیر دی۔ یہ اول تو پہلے تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر شالیم یعنی صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دہاکی دی، یعنی ہمہ اشیر دیا۔ اب لیوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم کی صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دہاکی لیں، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دہاکی لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہاکی لیتے ہیں، مرنے والے آدمی دہاکی یعنی ہمہ اشیر لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ اور زندہ کون ہے؟ زندہ کون ہے؟ یشوع مسیح، جو تیسرے دن مردوں میں سے باپ کے جلال میں روح القدس کی مدد سے باپ کے جلال میں جی اٹھا، اور وہ زندہ ہے، شالیم کا بادشاہ جو ابد تک قائم رہتا ہے۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیوی نے بھی جو دہاکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعے سے دہاکی دی، اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ اسی گھڑی فقی اور سردار کاہنوں نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں کیسر کو خراج دینا روا ہے، ہمہ اشیر دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، 1 دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کس کی صورت اور نام ہے؟ انہوں نے کہا کیسر کا۔ اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری کو پیدا کیا۔ تو کیسر کے سکے پر کیسر کی صورت ہے اور انسان کی صورت پر
خدا کی صورت ہے، انسان کی صورت پر خدا کی صورت ہے، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو، دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ مسیح یسوع کے نام میں، بیٹے کے نام میں باپ کے نام کو جلال دو، یعنی ہمہ اشیر دو، ہدیہ دو۔ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو انسان پر کس کی صورت ہے؟ کیسر کے سکے کی طرح خدا کی۔ تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، یعنی ہمہ اشیر دو۔ تو اس میں ہمہ اشیر کا یہ لفظی معنی نہیں ہے کہ اپنی جو جسمانی چیزیں وہ دو، کیونکہ خدا لکھا ہے خدا روح ہے۔ تو اس کو ہمہ اشیر کیسے دینا ہے؟ مسیح یشوع کے نام میں باپ کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، جو یعنی کہ جسمانی ہم اپنی محنت کرتے ہیں خدا میں، جسمانی ہدیے دیتے ہیں، تو وہ راست بازی نہیں، اور اپنے آپ میں فخر کرتے ہیں، اپنے آپ میں گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے ہم ریچارج کرواتے ہیں موبائل کا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لون کی قسطیں بھر رہے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی دھارمک زندگی، دھارمکتا کی EMI بھر رہے ہیں۔ ہدیے دینا مطلب اپنی دھارمک زندگی کی قسطیں بھر رہے ہیں، اور دھارمکتا کو ارن کرنے کے لیے دھارمکتا کو ہم لون پہ لے کے ہدیے جو دیتے ہیں، جسمانی دھارمکتا کی جو ہدیے دیتے ہیں، جب کچھ بھی دیتے ہیں ہم جسمانی طور پر، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے لون پر دھارمکتا خریدی اور اس کو قسطوں میں چکا رہے ہیں، اس دھارمکتا کو قسطوں میں چکا رہے ہیں۔ تو وہی بات یہ میں نے آج کے سبھاوک سنسارک طور طریقے سے کی، اور یہ وہی بات جو ہے کلام میں اس طرح لکھی ہے، اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، یا اپنی اس دھارمکتا کے ساتھ مت پایا جاؤں جو قسطوں میں خریدی جاتی ہے، جس کی EMI بھرنی پڑتی ہے دھارمکتا کی، شریرک اور سنسارک طور پر دھرمی ٹھہرنے کے لیے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے۔ تو ہم دھارمکتا ارن کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں دھارمکتا لون پر لے کر اس کی قسطیں نہیں چکانی ہدیے دے کر، کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم دھارمکتا دوسروں کو دینے والے ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں لاتے، کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں، تو وہ دھارمکتا یعنی وہ وارث نامہ ہے دھارمکتا کا، وہ حاصل کرے مسیح یشوع پر ایمان لانے کے سبب سے، اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے وہ وارث نامہ۔ وہ فرزند جب ہوتے ہیں ہم، تو وہ مسیح یشوع پر ایمان لانے سے ہم وارث ٹھہرتے ہیں کلام حق سے۔ کلام حق یعنی نیا عہد نامہ خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائیں بائیں ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہو۔ اس موجودہ جہاں کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں، اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں عفت سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مشتعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے
पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं, क्योंकि रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है। रुपए की मोहब्बत हर किस्म की बुराई की एक जड़ है। और अगर आप दिहाकी को या हम अशेर को उसके जो लफ्जी मायने हैं उसको शारीरिक और संसारिक तौर से, क्योंकि कलाम में लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो अगर आप इसको जिस्मानी बातों के ख्याल में से दिहाकी को हम शेर को रुपए से उसका मतलब निकालते हैं तो आप अपनी जड़ें जो हैं वो बुराई में लगा रहे हैं, क्योंकि रुपए की मोहब्बत जो है हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर, और आप ईमान से विश्वास से गुमराह हो रहे हैं, ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर आप इतना बीजोगे तो आप इतना काटोगे, इतना बीजोगे इतना काटोगे। तो वो शारीरिक जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मगर ए मर्दे खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, और बीजना कहां है, बोना कहां है? रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सबर और हिल्म का तालिब हो। कहां बीजना है कि तुम बहुत काटोगे? रास्तबाजी में, दीनदारी में, ईमान में, मोहब्बत में, सबर और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। मगर तो हमने आज इस विषय पर बात की, रूहानी बात की रूहुल कुद्स की मदद से, कि खम्मा अशेर, हदिया, दिहाकी किसे कहते हैं, जिसे हमने शारीरिक और संसारिक तौर पर उसको जिस्मानी लफ्जी मायने दे रखे हैं। तो उसके जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और उसके जो रूहानी लफ्जी मायने हैं दिहाकी का मतलब कि बेटे के नाम में बाप को जलाल देना, बेटे के नाम में बाप के नाम को जलाल देना, बेटे के नाम में बाप के नाम को जलाल देना। इट्स कॉल हम्मा अशेर, दिहाकी देना। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलाम।